ایک ایسا جنتی شخص جو جہنم میں ہوگا، اس نے اس روشنی کو جب دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ 80,000 نوکر اس کے، ایک ایسی لڑکی جس پر یہ فدا ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں صدقۃ الجاریہ آفیشیل۔ یہاں میں آپ کو ایک ایسے شخص کی بتاؤں گا جو جنتی ہونے کے باوجود جہنم میں ہے۔ اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے دنیا میں سوائے لا الہ الا اللہ کے کوئی بھی نیک کام نہیں کیا ہوگا۔ اس شخص کو جنت میں 80,000 نوکر دیے جائیں گے اور اس کے لیے 70 حوریں ہوں گی۔ اس کو جنت میں ایک ایسی حور ملے گی جس کو یہ دیکھ کر 40 سال تک اس کی خوبصورتی کو نکھار رہا ہوگا، اور وہ اس سے کہے گی میرے آقا میرے پاس آئیے، تو یہ شخص اس سے جا کر گلے مل جائے گا۔ جی ہاں، آپ سن رہے ہیں، جہنم سے نکلنے والا آخری انسان۔ اس انسان کو جہنم میں سب سے زیادہ اور سب سے لمبے وقت تک عذاب دیا جا رہا ہوگا، اور جب یہ جہنم سے نکلے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسا پیڑ دکھائیں گے جو بہت زیادہ خوبصورت ہوگا۔ تو یہ شخص کہے گا یا اللہ مجھے اس کے پاس پہنچا دے، میں تو اس سے کچھ نہیں مانگوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے پاس پہنچا دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک اور درجہ دکھائے گا۔ درجے کو جب دیکھے گا تو اس کے دل میں تمنا اٹھے گی کہ یہ وہاں پہنچے، اور اللہ سے کہے گا یا اللہ مجھے اس درجے کے پاس پہنچا دے۔ تو اللہ کہے گا کیا تو نے ابھی کہا نہیں تھا کہ تجھے اگر میں یہاں پہنچا دوں تو کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھے یہاں پہنچا دے، پھر کچھ نہیں مانگوں گا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کو اس درجے پر پہنچا دے گا، پھر اس کو اس کا اصل مخصوص درجہ دکھایا جائے گا۔ اس سے پہلے 3-4 بار یہ اللہ کے حکم کو توڑ چکا ہوگا، تو جب اپنے اصل درجے کو دیکھے گا تو یہ بہت زیادہ بے چین ہوگا کہ ایسا نہ ہو اگر میں نے اب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ مجھے جہنم میں پھینک دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ خود پوچھے گا اس بندے سے کیا ہوا، اب کچھ نہیں مانگتے؟ تو یہ کہے گا یا اللہ مانگنا تو چاہتا ہوں، لیکن اب اتنا ڈر لگ رہا ہے تجھ سے کہ ایسا نہ ہو میں دوبارہ جہنم میں چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکرائے گا۔ اور جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کو بتائی تو وہ خود مسکرائے، اور انہوں نے صحابہ سے کہا کیا تم پوچھتے نہیں میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ نے پوچھا جی بتائیے آپ کیوں مسکرائے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اس بندے کو دیکھے اس حالت میں دیکھے گا تو وہ خود مسکرائے گا۔ تو یہاں مسکرانا اللہ اور اس کے رسول کی سنت ہے۔ جب یہ شخص اپنی جنت میں جا رہا ہوگا جو کہ اس دنیا سے 10 گنا یعنی 10 ٹائمز بڑی ہوگی، ذرا اس بات کا تصور کیجئے، ایسی جگہ جو اس دنیا سے 10 گنا زیادہ بڑی ہو، اس کے اکیلے آپ اکلوتے مالک ہو، اور وہ جنت کا دماغ میں تصور بھی نہیں آ سکتا۔ اس کے اندر اس شخص کو جب داخلہ ہو رہا ہوگا، دروازہ کھلتے ہی اس کے نوکر اور خدام جن کی تعداد 80,000 جب یہ اپنے نوکر کو دیکھے گا تو جیسے ہم رکوع کرتے ہیں ایسے ہونے کی کوشش کرے گا۔ وہ نوکر کہے گا اے میرے آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ شخص کہے گا کیا آپ فرشتے نہیں ہو؟ وہ کہے گا نہیں میں تو آپ کا خادم ہوں۔ اور جب یہ آگے بڑھے گا تو اس کو جنت سے آتی ہوئی روشنی دکھے گی، یہ فوراً سجدے میں گر جائے گا۔ تو اس کا نوکر کہے گا اے میرے آقا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو وہ کہے گا یہ اللہ کا نور آ رہا ہے۔ تو وہ خدام کہے گا اے میرے آقا یہ تو آپ کی جنت کی روشنی ہے۔ اور جیسے یہ آگے بڑھے گا اس کے لیے 80,000 نوکر اس کے لیے دونوں ہاتھوں میں 80,000 طریقے کے مشروب اور 80,000 طریقے کے کھانے لائیں گے، اور ان کو یہ گٹر گٹر کر کے ختم کر دے گا۔ اس کے بعد تمام خدام غائب ہو جائیں گے اور سامنے بیٹھی ہوئی ایک اسے حور دکھائی دے گی۔ جب یہ اس حور کو دیکھے گا تو حیران ہو کر اس کو 40 سال تک دیکھتا رہے گا۔ ایک ایسی لڑکی جو جنت میں ہی بنی ہو، تو ایسے شخص کا حال کیا ہوگا جو اس کو پہلی بار دیکھ رہا ہوگا جہنم سے نکلنے کے بعد، جہاں اس نے ایسے خطرناک فرشتے دیکھے ہوگے جن کا تصور کرنا بھی ہمارے بس میں نہیں۔ ایسے خوفناک چہروں کے بعد اس لڑکی کو دیکھنے کو مزہ ہی الگ ہوگا اس کے لیے۔ 40 سال کے بعد وہ حور اس سے کہے گی اے میرے آقا کیا دور سے دیکھتے رہیں گے، میرے پاس نہیں آئیں گے؟ تو یہ ہے آخری جنتی کا بیان۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کرو، صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیجئے اور لائک کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔